اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286 285 اینڈ 286 یاد رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں، یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی، کہاں؟ معراج۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے، رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادرک کی حفاظت کے لیے تمام چیز۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ ان کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، اور کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت! یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں ایسے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے۔ چلیے آگے بڑھتے۔ بھائی نے ایک سوال کیا نماز میں تلاوت کے اعتبار، تو میں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب جب لکھا جائے گا، مصحف بنے گی، چھاپی جائے گا، تو اس میں تو نہیں ہونی۔ بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے؟ فار ایگزامپل جو سورہ پہلے سورۃ العصر وہ پہلے 103 نمبر کا، اور سورہ اخلاص 12 نمبر کا، تو کیا وہ ترتیب فالو ہوگی کہ اگر ہم سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے سورۃ نصر تبھی پڑھیں گے، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتے؟ دیکھیے اس میں مستحب ہے، مستحب مطلب ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ قرآن کو ترتیب سے، مطلب سورہ عصر کو پہلی رکعت میں اور سورہ نصر کو بعد میں، اگر آپ کو یہ 2 پڑھنا ہے نصر بعد میں، یا پھر سورہ نصر کو پہلے اور سورہ ناس کو آخر میں، سب سے آخر میں، یہ مستحب ہے۔
لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے اندر سوروں کو آگے پیچھے ترتیب میں پڑھایا، یہ بات ثابت سمجھا۔ تو ترتیب فالو کرنا، اللہ کے رسول ترتیب فالو کرتے تھے ہمیں، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے قرآن میں تلاوت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ترتیب بدل کر فجر کی نماز میں کچھ صورتوں میں بلکہ 2-3 صورتوں کو آگے پیچھے پڑھایا ہے یاد ہے۔ اب میں بات اور وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ صرف سوروں کی ترتیب اگر امام بدل دے تو سجدے سہو کراتے ہیں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ایک بار ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو نماز ہوئی، اتنی سمجھ نہیں ہم کو کہ ہم سمجھ پا رہے کیا مسئلہ ہو رہا، لیکن 2 رکعت پڑھ لی۔ ایک صاحب اٹھے جو بزرگوار تھے، انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، ترتیب آگے پیچھے ہوگی، بولے پھر سے نماز ہی نہیں ہوتی، بولے واجب نہیں، واجبات چھوٹنے پہ جاتے سجدے سے ہوں، یہاں تو کچھ ہی نہیں ہونے، بولے پھر سے پھر 2 رکعت پڑھے۔ اب بیچارے امام صاحب نے پھر غلطی کر لی، پھر آگے پیچھے سورہ پڑھ لی، پھر بولے رک جاؤ پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھے تو ماشاءاللہ اس دن ہم نے فجر کی 6 رکعت فرض پڑھ گیا۔ ٹھیک، صرف سوروں کی ترتیب چینج ہے، لیکن سوروں کی ترتیب چینج کر سکتے آپ، مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ ترتیب میں پڑھیں، ضروری یہ معاملہ سوروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی سورے کی 2 آیتوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے پہلے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھی، آیت کرسی پڑھ لی پہلے رکعت میں، بڑی ہے، بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھی، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، لیکن مستحب ہے کہ سوروں کو بھی، ان کی آیتوں کو بھی ترتیب میں پڑھا جائے۔ اچھا، ترتیب سے مراد میں آپ سے آیت الکرسی، پھر دوسری کچھ آیتوں کا ایک سیٹ آپ نے پڑھا، میں بالکل یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پہلی دوسری آیت پڑھ کے پھر پہلی آیت پڑھو یا 5ویں پڑھو پھر 4تھی پڑھو، پھر یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ سیٹ آف آیات بھی اگر آپ پڑھو، جیسے آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے تو ایک بھی پڑھ لیتے کافی ہوتی ہے رکعت میں، اس کے بعد آپ سیٹ آف سیکنڈ آیت ہے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے بقرہ میں، اگر وہ پیچھے کی بھی ہو جائے تو ہر جگہ الٹا پڑھنا ہی ہوتا ہے، ترتیب فالو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن آگے بھی ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھ، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ دوسرا کام یاد رکھیں جو کرنا ہے ہم کو وہ ہے توبہ کا کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے، ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے، یاد رکھیں اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان کے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ ساتواں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دعا اور استغفار، مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے۔ اسی طرح آٹھواں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ ہے جو میت نے کیا اس عمل کو لے کے اب آگے چلے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ نوواں پوائنٹ یاد رکھیے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا، کب؟ روز قیامت، جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے۔ 10ویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ رحمت الہی، اللہ کا بندے پر رحم کرنا۔ دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے 2 طریقے، پہلا اللہ سیدھے معاف کر، گناہ مٹ جاتا ہے، دوسرا اللہ سزا دے معاف کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسٹیج پر موجود علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار، اور یہاں پر موجود میرے بھائی اور بہن۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے جو ہے عنوان تو بہرحال ڈکلیئر نہیں کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں جو عنوان تھا میں چند ایسے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جن کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ
معاف ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنی تقریر کی طرف بڑھوں، امید کرتا ہوں میری اردو جو ہے آپ لوگوں کو سمجھیں گے، اس لیے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے مقرر کو دیکھا وہ جو ہے کنڑ میں بات کر رہے ہیں، مجھے لگا آپ لوگ زیادہ اچھے سے جو ہے کنڑ زبان سمجھتے ہیں، لیکن امید کرتا ہوں اردو بھی جو ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہی ہو۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایسے 10 اعمال رکھنے کی کوشش کروں گا جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اچھا اس نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو وہ معاف نہیں کریں گا، وہ بھی ہم کو پتا ہے۔ جیسے شرک کر کے کوئی انسان اس پر مر جائے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، شرک کرے زندگی میں، بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے، گناہ کرے زندگی میں، بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کون سے گناہ معاف نہیں کرتا، اس کی شمع وہ دیتا نہیں، اس کی معافی دیتا ہی نہیں۔ یاد رکھ، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی۔ یاد رکھ، اب آئیے اس سے پہلے کہ میں عنوان کی طرف جاؤں، ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال جس کے کرنے سے ہمارے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ گناہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ایک سمجھ ہے کہ توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم گناہ کریں، تو انسان گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ نہیں، توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے گناہ کرو پہلے اور پھر معافی مانگو، یہ معنی نہیں ہے نا۔ جیسا مثال آپ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں کتاب، اور آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ ربر لو، ربر ہوتا نا اریزر، اس سے کیا کرو، غلطی ہو گئی تو مٹا لینا۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ غلطیاں کرتے جاؤ پھر مٹاتے جاؤ، غلطیاں کرتے نہیں، ہو جائیں گی تو اس سے مٹا لینا۔ تو ہمارے پاس جب بھی توبہ کی بات ہوتی ہے، استغفار کی بات ہوتی ہے، گناہوں کی مٹانے کی بات ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے کی دعوت ہے ہی، مطلب آپ گناہ کرو اور پھر یہ طریقے سے مٹا لینا، تو ایسا نہیں آتا۔ لیکن ہم انسان، ہم کتنے ہی اچھے اور نیک ہونے کی کوشش کریں، خطائیں، غلطیاں، گناہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، پیروں سے، سوچ ہوتی یاد رکھ۔ تو لہٰذا جب ہم سے ایسی غلطیاں ہوں تو ہم کیا کریں؟ چند اعمال شریعت نے ہم کو بتائے، وہ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ کریں گے، چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو، تو ہمارے گناہ انشاءاللہ العزیز معاف ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے گناہوں کے معافی کے تعلق سے چند اعمال، خاص طور سے 10 اعمال دیکھیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہم سے جو خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوتے وہ معاف ہو سکتے۔ اب آئیے یاد رکھیں، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ استغفار۔ یاد رکھ، یہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے۔ یاد رکھیے، چاہے اس نے کوئی گناہ کیا ہو، یاد رکھ یہ معاف ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان معافی مانگے جو گناہ اس سے ہوئے۔ یاد رکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ آپ گناہ نہیں کرتے تھے، آپ معصوم تھے، یاد رکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ کر کر ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کس کثرت سے کتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ استغفار بھی ہم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، گناہ تو ہوتے چلے، استغفار بھی نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ اتنا کہنا ہی کافی۔ تو بہت اس کے لیے جملے نہیں، یہاں سید الاستغفار ایک بہت لمبے جس کو کہیں گے اس کے الفاظ ہیں، وہ بھی ثابت ہیں، لیکن سب سے چھوٹا یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ جی، استغفر، مطلب اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کو کثرت سے کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ یاد، لیکن ہم دیکھتے ہیں استغفار کے معاملے میں بہت کوتا ہے، یاد رکھ، مطلب کرتے نہیں کبھی، بہت کم۔ اور اگر کوئی انسان استغفار کرے تو دوسرا اس سے پوچھتا کیا دیکھا، مطلب استغفار کیوں کر رہا؟ آپ سمجھ رہے بات؟ مطلب گناہ کرے تو ہی ہم صرف کرتے ہیں، جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے، گناہوں پر تو کرتے رہے، ہمیشہ کرتے رہے۔ اور استغفار کے کتنے فائدے یاد رکھیے، یہ ایک ایسا جو کہیں گے عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے صرف توبہ اور گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پڑھنے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے نا، اور دعوت کو نہیں مانا، انکار کیا، تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری میں رپورٹ پیش کرے، اللہ میں نے ان کو کھلے سے اور چھپے سے دعوت دی، ان کو بلایا
لیکن یہ میری بات مانتے نہیں. میں نے ان سے کہا کہ میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو, ٹھیک ہے, تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ. اور پھر اس کے بعد وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب توبہ کر استغفار کرنے کیا فائدے ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ آسمان سے اللہ موسلادھار بارش کو برسائے گا, ٹھیک ہے, تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے باغات مطلب کھیتیوں کو عام کر دیں گا. کئی فائدے وہ استغفار کے بتاتے ہیں. یاد رکھیں نوح علیہ السلام اپنے قوم کو, تو استغفار کے بڑے فائدے یاد رکھیں. استغفار ایک ایسا کلمہ ہے, چھوٹا سا کلمہ ہے, لیکن اگر آپ ہم اور پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ اس کے ذریعے معاف ہوتے رہیں گے. یاد رکھیں استغفار کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں گئے. وہاں جا کر ارادہ تو تھا کہ شام میں باہر نہیں, واپس نکل کے گھر آ جائیں, لیکن تاخیر ہوگی, لیٹ ہوگی, رات ہوگی. اب وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھی, سرائے وغیرہ نہیں تھے, آج کا زمانہ نہیں کہیں گے تو ہوٹل وہ مل جائے. وہ پریشان ہو اب کہاں رہو, تو مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو روٹیاں بناتا تھا. عرب میں یہ بہت کامن عام کلچر ہے کہ روٹی باہر سے لاتے تھے اور کھانا سالن وغیرہ گھر پہ ہوتا تھا. بریڈ جس کو بولتے روٹی, تو وہ روٹی بنانے والا تھا, بیکری چلا رہا تھا سمجھ. تو اس نے دیکھا یہ مسافر ہے اور پریشان ہے, تو کہا آ جاؤ آپ رات میرے پاس گزار دو, مطلب میں یہاں رات میں کام کرتا ہوں, آپ یہی دکان میں میرے رک جاؤ, آرام کر لو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی دکان میں جا کر بیٹھے ہیں, تو اس کو دیکھا کہ وہ آٹا گونجتا ہے, تو استغفار کرتے ہوئے آٹا گونجتا ہے, مطلب استغفر اللہ وہ پڑھتا رہتا ہے. مطلب اس کا کلام تھا یہ کہ وہ استغفار کثرت سے کرتا ہے. جو بھی کام کر رہا ہے مطلب وہ روٹی کو اندر ڈال رہا ہے تندور میں, استغفار کرتا ہے. تو انہوں نے یہی بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا کہ تم جو اتنا کثرت سے استغفار کرتے ہو اس سے کچھ فائدہ ہوا تم کو آج تک, مطلب کوئی ظاہری فائدہ نظر آیا؟ تو کہا ہاں, جب میں استغفار کرتا ہوں مجھے اس کا ظاہری فائدہ نظر آیا. میری ہر دعا قبول ہوئی, اب تک میری ہر دعا استغفار کرنے کی وجہ سے قبول ہوئی, لیکن ایک دعا ہے جو ابھی بھی باقی, جو میری قبول نہیں ہوئی. مطلب استغفار جب میں کرتا ہوں تو میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ رب العزت مجھے دے دیتا ہے, لیکن ایک دعا ہے جو میری ابھی قبول نہیں. انہوں نے پوچھا وہ کیا دعا ہے جو قبول نہیں؟ تو کہا میں اپنے وقت کے محدث سے ملنا چاہتا ہوں, امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے, وہ دعا بس میری اب تک قبول نہیں ہوئی, ورنہ استغفار کے مجھے بڑے فائدے نظر آئے تھے. اور وہاں اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل سے. اس وقت آپ سمجھ رہے بات, تو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. استغفار کے بہت فائدے ہیں. ہم لوگ کیا کریں, ایک معمول بنا لیں. معمول سمجھتے آپ, بس ہر بار ایک معمول بنا لیں, استغفار کو پڑھتے رہے کثرت سے, صبح شام سے بیٹھتے. ہاں نمازوں کی بات تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے ایک معمول بنا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے, چاہے ہم مرد ہو چاہے ہم عورت. اچھا استغفار کرنے کوئی کنڈیشن کوئی حالت کی ضرورت نہیں ہے, ہر حالت میں اب اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں. استغفار مطلب اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے. یاد رکھیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے گناہوں کے مٹانے کے لیے, وہ کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا ہے. یاد رکھیں دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو, جو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے, وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. اچھا توبہ اور استغفار دونوں الفاظ دیکھیے اب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے, لیکن دونوں میں تھوڑا فرق. توبہ کا معنی ہے جو گناہ کے راستے پہ انسان چل پڑا تھا اس سے پلٹ جانا, اس سے منہ موڑ, جیسا مثال کے طور پہ برائی پہ چل رہا تھا اب اس نے اب نہیں کروں گا, اور پلٹ کے اللہ کی طرف آ گیا, تو یہ ہوا توبہ. اور استغفار جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے نا جو ہو چکے, کے لیے استغفار کرتے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ میں پلٹنا ہے, مطلب برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے, اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے. اور استغفار میں جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ سے اس کی معافی مانگنا. تو توبہ ہم کو کرنا ہے. اب توبہ کیا یاد رکھیں, تو ہمارے پاس توبہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ کیا ہے. وہ کیا کرتے معلوم آپ, نماز پڑھ لیتے, نماز پڑھنے کے بعد ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں, پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھا, پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور توبہ توبہ بول کے دیکھا آپ نے, ایسا ہاتھوں کو گال پہ لگاتے اور بولتے ہیں میری توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں یاد رکھے, ایسا کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں. گالوں کو ہاتھ لگانا ہے توبہ. اچھا وہ کرنے میں بھی کوئی دیکھ لیا تو ہاتھ چھوڑ دیتے, مطلب ایسا توبہ کر رہا کوئی دیکھ لیا نا اس کو معلوم ہو نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسے ہی کر رہا تھا. مطلب وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ان سے غلط. توبہ کا ایک الگ ہی طریقہ ہے, یہ بالکل عام ہے. میں نے کئی لوگوں کو مسجد میں ہر نماز کیا دیکھا, کچھ تو ہی پڑھتے ہیں پھر وہ گال پہ سے ہاتھ لگا دیتے, توبہ توبہ بولتے ہیں, لگتا ہے یہ ہے توبہ. جیسا استغفار میں استغفر اللہ بولتے ہیں تو توبہ میں توبہ کرتے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھ توبہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. توبہ کیا ہے معلوم آپ کو, آپ سب سے پہلے جو گناہ اور آپ سے معصیت ہوئی اس کے لیے دل میں نادم ہو, اللہ یہ غلط ہو. ندامت سمجھتے ہیں, کوئی کام کرنے کے بعد دل میں ایک جذبہ آنا کہ یہ غلط ہوا میرے سے, یہ صحیح نہیں ہوا مجھ سے, تو یہ ہے پہلا کام جو کرنا ہے توبہ, نیت. کے بعد
یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو دل میں نادم ہونا ہے. پھر جو عمل آپ نے غلط کیا اللہ سے اس کے لیے توبہ کرنا ہے. توبہ مطلب اب پلٹنا ہے اللہ کی طرف، ہے نا، تو توبہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تہیہ کر لینا ہے کہ اب یہ کام میں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، آپسی حقوق العباد لیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کی زمین لے لیا تھا، اس کو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے. یہ ہے توبہ. اب ہمارے پاس توبہ کا طریقہ بھی نہیں پتا، توبہ کیا ہے وہ نہیں پتا، کہ دل میں نادم ہونا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر دوبارہ غلطی نہ کرنا، یہ سب چھوڑ کر نماز کے بعد وہ لوگ گال پہ ہاتھ لگاتے، یہ توبہ نہیں ہے. اچھا توبہ ایسا بھی نہیں کہ میں نے توبہ کر لیا ہو گیا. توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، دل میں احساس ہو کہ یہ اللہ جو مجھ سے ہوا یہ غلط ہوا، جو میں نے کام کیا غلط کیا، جو گناہ میں نے کیا، چاہے انسانوں کے ساتھ کیا ہو، چاہے اللہ کے کسی معاملے میں کیا ہو، ایسا نماز چھوڑ دیا ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، ہے نا، تو توبہ کرنا یاد رکھے، دل میں نادم ہونا. تو توبہ کی ایک کنڈیشن ہے کہ ہم سب سے پہلے دل میں نادم ہو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے توبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے توبہ کے تعلق سے سنیے. اب اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو تم سب مل کر اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب رہو. دوسری جگہ فرما رکھا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم لوگ ہیں. تو گویا انسان گناہ کرتا ہے تو نفس پہ ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر ظالم بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ. دل میں نادم ہونا ہے، اللہ سے توبہ کرنا اور دوبارہ اس عمل کو دہرانا نہیں. اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس چیز کو لوٹا دینا ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں توبہ کا معاملہ یاد رکھیے ہمیشہ رکھنا ہے. توبہ کب تک قبول ہوتی معلوم آپ کو؟ توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آپ نے فرما رکھا بے شک بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اسے غرغرہ، مطلب ایک قسم کی آواز جو گلے سے نکلتی ہے مرنے سے پہلے، تب تک اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. انسان جب مرتا ہے نا تو ایک قسم کی آواز نکلتی گلے، پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. ان میں سے کون ہے معلوم آپ؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا. مطلب وہ دین میں اگر کوئی نیا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو چھوڑ نہ دیا. جب آدمی کو شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. سمجھیے اس بات کو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے ہلاکت کا وقت قریب آ جائے، مایوس ہو جائے حالات سے، تو توبہ کر رہا ہے. جیسے کہ کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. جب دیکھا میں ڈوب رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، توبہ کیا. توبہ قبول نہیں کرتا اللہ سے، کیونکہ وہ مایوسی والی حالت ہے. اس کو پتا ہے آگے میں نے جو دعویٰ کیا تھا رب ہونے کا وغیرہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا. اب وہ ذلیل ہونے کا وقت ہے، تب بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں. کہ توبہ بہت ضروری ہے. گناہ میرے سے اور آپ سب سے ہوتے ہیں. اللہ سے اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو توبہ کا دامن جس کو بولے ہم تھام لے آتے ہیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے قرآن اور سنت میں یہ باتیں آئی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب چہرے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے تو چہروں کے گناہ، حتیٰ کہ آنکھوں سے پلکوں سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا جو انسان جمعے سے جمعہ پڑھے، مطلب صرف جمعہ نہ پڑھے، جمعہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اگلے جمعہ تک پڑھتا رہے تو اس کے بیچ کے کیے گئے گناہ اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ایسے کئی اعمال سنت میں بتائے گئے جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. جیسا کہ بتایا گیا ہر جو بھی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں، ان کو بھی کرنے کا معمول بنا لیں، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے. یاد رکھیے. آئیے ایک روایت سنی موطا امام مالک کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے؟ گناہ بھی مٹتے، درجات بلند کرتا ہے. تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا. کیا میں ایسے عمل نہ بتاؤں جس سے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں؟ پہلا عمل بتا رہے ہیں تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا. آپ کو تکلیف ہے، ہو سکتا ٹھنڈے پانی کی تکلیف، ہو سکتا کسی اور چیز کی وجہ سے تکلیف، اور اس میں بھی آپ اچھے سے وضو کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. مسجدوں میں دور سے چل کے آنا، نماز کے لیے مسجد میں دور سے چل کے آنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں چل کر آنا،
اور نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنا. نماز ہو گئی تو نماز کا انتظار مطلب اگلی نماز کا انتظار، مطلب فکر میں رہنا کہ اب نماز کی چھوٹ نہ جائے، نماز کو جانا اگلی. نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. تو ان چیزوں سے، یہ 3 اعمال آپ نے بتائی، ان سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیں. تو لہٰذا ایسے اور کئی باتیں ہیں جو احادیث میں آتی ہے، پوری تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہر وہ عمل جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل کو کرنے کی میں اور آپ کوشش کرے. یاد چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں، جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے، یاد رکھیں، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. آئیے حدیث دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، سمجھ رہے بات، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اس کے درجات، کانٹا چھوٹا اور اس سے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے، کہ درجات بلند کرتا ہے، کہ گناہ معاف کرتا ہے. آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہے اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ راستے جا رہے، کانٹا چبھا، آپ نے صبر کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہو گیا، آپ نے صبر کیا، تکلیف ہے نا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ خود بیمار ہو گئے اور آپ نے صبر کیا اللہ سے اور اللہ سے اس کا اجر طلب کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا، پانی نہیں برسا، جو بھی ہوا آپ نے اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہر کسی کی حالت الگ ہے، تکلیف الگ ہے، اس کے اعتبار سے کہ گناہ بھی معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے، یاد رکھیے. تو لہٰذا کوئی تکلیف اگر آپ کو آئے، کبھی بھی جزا فضا، وہ رونا دھونا نہیں کرنا کہ میں ملا تھا کیا، میرا ہی گھر تھا کیا. ایسا ہوتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا، جیسا کہ کسی گھر میں چوری ہو تو آپ نے کیا کہنا چاہیے، چلو تقدیر میں تھا، صبر کرو، اور جو بھی دنیاوی اعتبار سے کر سکتے ہیں، کس نے چرایا کیا دیکھ، یہ کام کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پڑوس پہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس چوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ نے کیا کیا، اجر نہیں ملیں گا آپ کو، آپ نے جزا فضا کر دی، رونا دھونا کر دیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اور وہ کیا کرتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع ہوتا. کیسا کہتا ہے، ان کے 10 بچے ایک بھی نہیں مرتا، ہمارا ایک کا مر گیا. اب تکلیف پہ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کو اجر نہیں ملیں گے. اگر آپ تکلیف پہ صبر کرتے، موت ہے، پریشانی ہے، پیسے کی کمی ہے، کھیتی باڑی میں کمی ہو گئی ہے نا، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان مطلب ہر روز انسان کئی تکلیفوں سے گزرتا ہے، لیکن اگر اس پہ آپ یہ سوچ، کانٹا بھی چبھا یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ مومن کو اگر وہ صبر کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے. تو آپ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. آئیے جامع ترمذی کی روایت، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور کہا، مومن پر مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے روز قیامت جائیں گا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہیں گے. تب دنیا میں اللہ ختم کر دیں گا اس کے. مومن پر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، اور وہ اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے. جب اپنے رب سے روز قیامت ملیں گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہیں گا نہیں، مطلب اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. کس وجہ سے؟ وہ تکلیف کی وجہ سے. تو اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، گھر میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہے، عورتوں سے آپ پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے، آپ مردوں سے پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے نا. تو ہم اگر اس پہ صبر کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ اس کا اجر دیں گا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گا، گناہ بھی معاف. یہ بات کو آپ ذہن سے رکھیں. بیماری، تکلیف، پیسے کی کمی اور کیا کیا نہیں ہوتا انسان سب پہ، بزنس کم ہو جاتا ہے کبھی، آپ صبر کریں. ٹھیک. آئیے پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے. ہمارا معاملہ کیا، معلوم کو غلطی کر کے تو بولتے چوری تو چوری، اس پر سینہ زوری، غلطی بھی کریں گے اور اپنے آپ کو سیدھا میں رکھیں گے، ہاں کر لیے تو ہو گیا، تو سب کرتے، ہم نے کون سا نیا کیا، یہ ہم بولتے ہیں. لیکن اگر آپ نادم و شرمندہ ہونا، یہ غلط. آپ راستے جا رہے تھے، کسی کو آپ نے مار دیا، چھوٹا انبن مار دیا، اور آپ شرمندہ بھی نہیں، لیکن اگر آپ فوراً کہتے یا اللہ غلط، یہ صحیح نہیں، شرمندہ ہو گئے، اللہ معاف کرتا ہے. کیونکہ آپ نے کیا کیا، وہ پہلی شرط پوری کر دی، دل میں نادم ہوئے آپ، یا اللہ غلطی، یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے بہت بار ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. کتنی غلطیاں دن بھر میں کر رہے تھے، کتنے گناہ کر رہے ہیں، بندوں کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ غلط کام کرے، اس سے گناہ میں ملتا ہے.
اللہ کے حقوق میں کتنے ایسے کام دن بھر میں کرے جس سے آپ دیکھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. شرمندہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ مجھ سے کیا ہوا آج. میں انشاءاللہ عزیز ابھی پڑھ لوں گا اس کی قضا، لیکن میں کل سے کوشش کروں گا. ندامت بھی نہیں ہے، وہ دل میں تھوڑا سا جذبہ آتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا. ہم خود ایسا لگ رہا ہو فرض نمازوں میں ایک ہے ہی نہیں نماز، ہمارے لیے معاف ہے وہ نماز. آپ سمجھیے اس چیز. ہم شرمندہ بھی نہیں خطا اور غلطیوں. آئیے شرمندہ ہونے سے، غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا ایک واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو سورہ قصص کے اندر بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک آدمی جو ان کی قوم سے تھا اس نے آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو. اس کی لڑائی ہو رہی تھی کس سے؟ قبطی قوم والے سے، وہ جو کاپٹک جو فرعون کی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام گئے بھی تاکہ جھگڑا چھڑائے، لیکن جب جھگڑا چھڑا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ قبطی کو دھکا مارا اور وہ مر گیا. آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، قتل کرنے کا نہیں، صرف اس کو دور کرنے کا تھا. جیسے یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دو لڑ رہے تھے میں نے چھڑانے میں کیا ہو گیا، نہیں. جیسے یہ ہوا، حالانکہ یہ عمدن نہیں مارا، عمدن مطلب جان بوجھ کے نہیں مارا، خطا ہو گئی، غلطی سے ایسا ہوا. مطلب یہاں قتل تو ہوا تو قتل خطا بولتے ہیں، غلطی سے ہوا. جیسا کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی تھی؟ نہیں، لیکن قتل تو ہوا نا، ایک آدمی مر گیا اس کی وجہ سے. سمجھے آپ؟ عمدن نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نیت نہیں تھی، خالی نیت تھی چھڑاؤ، لیکن عمر گئے. جیسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر فون ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی آج کل آتا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا ہے، مطلب ایک دوسرے سے سوشل ہونے کے لیے، سماجی اس کے اندر ایک ساتھ رہنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیزائن کی گئی. لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کسی بھی چیز کا استعمال اگر حد سے تجاوز کر جائے، لمٹ لیس کر دیا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو اچھی چیز بھی، حلال چیز بھی نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جیسے ایک مثال دیتا ہوں. مثال ہے کہ ایک انسان کے لیے کھانا حلال ہے اور حلال چیزیں کھانا حلال ہے، لیکن حلال چیزوں کو بھی انسان اتنا کھائے کہ اپنے آپ کو بیمار کر لے، تو کہا جائے گا یار یہ مت کرو، اس میں کنٹرول کرو اپنے آپ کو، اس میں روکو. تو نتیجہ یہی ہوا. سوشل میڈیا کے کئی فائدے ہیں، اس کے فائدوں کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو اتنا ایکسٹینسو ہم نے اس کو استعمال شروع کر دیا، اس درجے اس حد سے آگے بڑھ گئے کہ حال یہ ہے کہ کوئی انسان بیمار ہے اور وہ 7 سمندر پار ہے تو اس کی خبر لی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. وہ بھی ڈال رہا ہے میں بیمار ہوں، آج آفس نہیں گیا، یہ بھی وہاں سے کمنٹ دے رہا ہے، لیکن بیسک کوشچن ہی گھر ہے، ماں باپ بیمار ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. پرابلم یہاں ہے. تو سوشل میڈیا سے بینیفٹ تو ہوا کہ ایک انسان 7 سمندر پار ایک انسان سے سوشلی جڑ گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا، خرابی اس میں یہ ہوئی، برا اس میں یہ ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ استعمال شروع کر دیا کہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی کہیں نہ کہیں ڈس ایڈوانٹیجز نظر آنے لگے آدر کی، مطلب اس کے فائدے بھی کہیں نہ کہیں نقصان سمجھ میں آنے لگے آج. اور اس کثرت سے پھر اس کا استعمال ہو گیا، مطلب جس چیز کے لیے بنا بھی نہیں تھا ان چیزوں کے لیے استعمال شروع ہو گیا کہ آج آپ دیکھیے شادی بیاہ، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بیٹھنا، لکھنا، پڑھنا، ہر چیز بدل گئی یاد رکھیے. ہر چیز میں ٹرینڈز آ گئے، ہر چیز میں سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ویسے ہم ہونا چاہ رہے یاد رکھیے. ہر چیز دیکھیے آپ. تو گویا سوشل میڈیا ایک اچھی چیز تھی. انٹرنیٹ کے اوپر جو پلیٹ فارمز یوز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا یوز ہوتا ہے. اس کا ایک سرٹن لمٹ میں استعمال اچھی بات بھی ہے، حلال بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو معاملہ ہم نے کوئی حدود نہیں رکھی، اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی اور ہر لمٹ کو ہم پار کر کے چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے انڈلج ہو گئے، اتنے انوالو ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں وہ سوشل میڈیا ایک ایڈکشن لیول تک چلا گیا. مطلب جس کو کہتے ہیں ایک لت، ایک ایسی چیز جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، جس کو کھانے پینے جیسا نشہ ہوتا ہے نا، اس کی لت لگ جاتی، اس حد تک چلا گیا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے یا نہیں ہے، مطلب سوشل میڈیا آپ کو نشہ ہے یا نہیں آپ کو دیکھنا ہے، تو ایک دن آپ کے موبائل پہ انٹرنیٹ بند کر کے جینے کی کوشش کیجئے. ایک دن یہ طے کر لیجئے کہ آج موبائل پہ انٹرنیٹ یوز نہیں کروں گا. اور جب آپ اس کو بند کر دیں گے اور یوز نہیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اینگزائٹی ہوتا ہے. اینگزائٹی سمجھتے ہیں آپ؟ ہاتھوں میں سلسلاہٹ ہوتی ہے، پیر کھینچے جاتے ہیں، بار بار وہ ہاتھ ہینڈ سیٹ پہ جاتا ہے، لاک کھولتا ہے، لاک بند کرتا ہے، لاک کھولتا ہے، لاک بند کرتا ہے، اور چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سارے سوشل چیزوں کو جو بند ہے. انٹرنیٹ بند کرنا آپ نے آج، اور آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے آپ کے کھانے پینے پہ بھی فرق پڑ جائے گا. اس کے نتیجے میں دن بھر کے معاملات آپ کے بدل جائیں گے، مزاج میں چڑچڑاہٹ آپ کی آ جائیں گی یاد رکھیے، اور آدمی بہت بے چین اور پریشان ہوگا. اگر ایسی کیفیت آپ کی ہے تو آپ بھی سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو چکے یاد رکھیے. آپ بھی کہیں نہ کہیں وہ جو ڈیوائسز آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ڈیوائسز کے ایڈکٹ ہو چکے یاد رکھیے. میں جانتا ہوں آج میجر ورک اس پہ ہوتا ہے، آپ کے اس کی بینکنگ آپ کی اس پر ہے،
آپ کے ٹرانسپورٹ یا آپ کے ٹریولنگ کے ریزرویشنز اس پر ہوتے ہیں, آپ کا میجر خبریں آپ اس پہ دیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن پھر بھی اس کی کوئی لمٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ لمٹ لیس ہو گیا ہے. جیسا دیکھیے مثال کے طور پر آفس میں تو ڈیسک ٹاپ پر بیٹھا ہے, گھر میں آ گیا تو اس کا مطلب وہاں سے نکلا تو ہینڈ سیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, گھر میں آ گیا تو سونے تک کچھ نہ کچھ اس کے اوپر انفارمیشن سرو ہو رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے, براؤز کی جا رہی ہے, استعمال کی جا رہی ہے, یاد رکھیے سونے تک. تو مطلب گھر میں آنے کے بعد بیوی ہے, بچے ہیں, رشتہ دار ہے, والدین ہیں, وہ سب ایک طرف ہے, اور وہ اسی میں انڈلج اتنا زیادہ ہے کہ اگر کبھی کبھار دوستوں سے بات کر لیتا ہے تو بات کر لیتا ہے, ورنہ میں نے تو آج کل مجلسیں بھی عجیب دیکھی. شادی کی مجلسوں میں پہلے کیسا ہوتا تھا, لوگ آ کے جمع ہو گئے, 4-5-10 دوست بیٹھے اور بات چیت ہوتی تھی. ابھی ویسی ہوتا ہے, 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, بات چیت نہیں کرتے, لیکن سب اپنا اپنا کچھ تو بھی کرتے رہتے ہیں, بیٹھے ہوئے سب ہے, 1 2 3 4 5 چیئر لگی ہے, لیکن ہر آدمی کچھ اور کر رہا ہے. تو گویا اگر سوشل میڈیا سے آپ سوشلائز ہونے کی کوشش کر رہے تھے سماج میں, تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو آپ کے بازو بیٹھا ہے آپ کو اس کی فکر نہیں, اور جو پتہ نہیں کہاں بیٹھا آپ اس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں. اسٹیٹس تو چیک کرنا ہے, میسج تو پڑھنا ہے, ایک رپلائی تو ڈال دیتا ہوں, ایک رسپانس تو دے دیتا ہوں, ایک چہرہ تو بنا دیتا ہوں کم از کم ایموجیز کے, میں خوش ہوں, میں نے اچھا دیکھا, کچھ نہ کچھ ہر آدمی اس میں لگایا تھا. تو گویا سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز ہے, لیکن ہم نے اکثر جو اس کا پارٹ لیا وہ ایڈوانٹیجز والا نہیں لیا, ڈس ایڈوانٹیج والا لیا. رکھیے, اور آج سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں اس لیول پہ جا چکا ہے رکھیے کہ ہم سب اس کے ایڈکٹ ہو چکے. اگر بچوں کا آپ حال لے لے تو بچوں کے تو حالات اس طرح سے کہ آپ کے نہ بچے کھا سکتے ہیں اس کے بغیر, نہ پی سکتے ہیں اس کے بغیر, یہاں تک کہ میں آپ کو ایک دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں, آپ کا بچہ اس کے بغیر ڈائپر بھی نہیں بدل سکتا ہے, جب تک اس کو لگا کے نہیں دیا اس نے ہاتھ بھی لگانے دیتا. دیکھ لیجیے آپ, کئی مائیں بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, وہ ایک موبائل کا بیلٹ لے لیا انہوں نے جو سر پہ لگتا, موبائل سامنے لگا ہوا ہے اور پھر کھانا کھلا رہے ہو. سمجھے آپ, تو موبائل پہ بچہ کچھ دیکھ رہا ہے تب کھانا کھاتا ہے, نہیں تو کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. تھوڑا بڑا ہو گیا تو گیمنگ کی عادت ہو جا رہی ہے اس کو, مختلف چیزیں جو ایپس وغیرہ دیکھتا ہے, ویڈیوز دیکھتا ہے, گیمز کھیلتا ہے, اس کو گیمنگ کی عادت ہو جا رہی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی عمروں میں یاد رکھیے کثرت سے موبائل کے استعمال کی وجہ سے, موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے یاد رکھیے آنکھوں کے ایشوز چالو ہو گئے, سمجھداری کے ایشوز چالو ہو گئے. گھر کے باہر جا کے بچہ سوشل ہو ہی نہیں سکتا, اتنا ان سوشل ہو جا رہا ہے اس چکر میں کہ وہ صرف اپنے ہینڈ سیٹ کے ساتھ ہی فری رہ سکتا ہے, اس کے علاوہ اسے کوئی پسند نہیں, اس کو دادا دادی پسند نہیں ہے, چچا ماموں پسند نہیں ہے, وہ صرف گھر میں رہنا چاہتا ہے اور ہینڈ سیٹ کے پاس رہنا چاہتا ہے. کچھ بچوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ والدین کے ہینڈ سیٹ کو آ کے چیک کرتے ہیں, ہاں 90% مطلب اس کا چارج, بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اس کو چارج کر دیں 100%, الحمدللہ 100%. مطلب ان کو اتنا زیادہ کریز ہے کہ وہ 10% بھی اس کی بیٹری لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہو, فوراً جا کے چارج کر کے آ جاتے ہیں. باپ گھر میں آیا کسی دن, بچے ہوتے ہیں ابا آ گئے, تو باپ گھر میں آیا کسی دن, بچے اچھی بات کر رہے ہیں, ابا کیسے ہے, کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد میں ابا کے جیب پہ دیکھ رہے, ابا موبائل کہاں ہے, بیٹا آج موبائل نہیں ہے. تو آپ بچے بولتے ہیں خاموں کا اتنا پوچھ لیا آپ کے بارے میں ہم نے, موبائل نہیں ہے تو آئے گئے کو آپ گھر کے اوپر. مطلب وہ اسی لیے تو ہم پوچھ تاچھ کر رہے تھے کہ آپ سے بات کریں گے, پھر جیب میں سے ہینڈ سیٹ نکالیں گے اور پھر وہ کر لیں گے. اب جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلے گئے, نیکسٹ لیول پہ چلے گئے. ایک گاڑی میں سے 4 لوگ اتر رہے, 8 گیجٹ لے کر آ رہے ہو, ٹیب بھی ہے بچے کے پاس, موبائل بھی ہے بچے کے پاس, اماں کے پاس بھی ہے, بچے کے پاس بھی, ابا کے پاس, سب کے پاس ہے, اور سب بزی ہے پوری کی پوری فیملی. مطلب 6 سال کا بچہ بھی انگیج بالکل انوالو ہے ہر چیز میں, تو 10 سال کا بھی انوالو ہے. اچھا جو سماج میں آئے ہیں وہ سوشل میڈیا, مطلب وہاں سوشلائز نہیں ہونا ہے ان کو, وہ ہائیلی ان سوشل ہے, اور کہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ سوشل ورک کر رہے ہیں. دیکھیں مطلب سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کمنٹ دے رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن جو زندہ آس پاس گھوم رہے لوگ, جو ورچوئل ورلڈ میں نہیں ہے, ریئل ورلڈ میں, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. تو یہ بچوں کا حال, یہ آپ مجلس میں دیکھیے, محفل میں دیکھیے, وہ ہینڈ سیٹس لے کے پڑے ہوئے ہیں. اب اندازہ لگائیے اسی اس میں اگر ان کا وہ پروان چڑھیں گے, اسی حالت میں اگر وہ بڑے ہوں گے تو کیا ان کا حال ہو جائیں گا. لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں اندر. اور سوشل میڈیا ایڈکشن اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں بچے اس میں لگے ہوئے ہیں, ہر گھر میں لیڈیز اس میں انوالو ہے, ہر گھر میں مرد اس سے لگے ہوئے ادھر. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا پڑے گا. اس کو کچھ نہ کچھ لمٹ آپ کو اور مجھے دینا ہی پڑے گا. ایسا لمٹ لیس بغیر لگام کے اس میڈیا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, یاد رکھیے, ورنہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور اخروی بھی اس کے بہت نقصان ہونے والے. مطلب انسان کو کسی کی موت پر بھی کوئی وہ نہیں ہے, اس نے جو سیریز دیکھ رہا تھا نا وہ دیکھتے رہتا ہے. ابھی جنازے کو ٹائم ہے نا, آتا میں نماز جماعت کھڑے ہونے تو میں آتا ہوں. تمہارے چچا مرے, تمہارے گھر میں انتقال ہو, کوئی پرواہ نہیں, چونکہ اس کا جو معاملہ آن لائن چل رہا تھا سوشل کا, وہ چلنا چاہیے. تو کسی کی موت اور زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر یہی کام وہ دین کے لیے کرے تو وہ نہیں مانا جائے گا کہ بھائی کسی محفل میں تھا, کسی مجلس میں تھا, کسی دینی کام میں تھا, جس کے سے فلاں نہیں, وہاں نہیں مانا جائے گا. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے, وہاں برابر وہ بزی ہے, اور آخر میں جنازے کی نماز میں جا رہا ہے. قبرستانوں میں وہی چیز چالو ہے, جو سیریز چل رہی تھی وہ دیکھ رہا ہے. مطلب حد ہوگی, مطلب یہ ایک دیوانگی کے لیول تک چلا گیا. اتنا لوگ اس سے ایڈکٹ ہو چکے.
تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو استعمال کیجئے، اس کا استعمال درست اور حلال اور جائز ہے، بٹ اس کو اس طرح اتنا اپنے آپ کو بزی مت کر لیجیے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈٹ کر لیجیے. تو سوشل میڈیا کے آج کیا فائدے مجھے لینے کی آپ کے سامنے ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. آج آپ بینک کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مطلب انٹرنیٹ کے تھرو، خالی اس میڈیا کو یوز کر کے 5 منٹ میں آپ کا کام ہو جا رہا ہے. آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں آپ کے بلز کے، ڈفرنٹ چیزوں کے، آپ سمجھ کوئی چیز خرید سکتے ہیں آن لائن، بہت اس میں آسان ہو گیا. آپ کے ٹریول ریزرویشن بہت آسان ہو گئے، لمبی لمبی قطاریں، لائنیں یا ایجنٹس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ معلومات لے سکتے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر، کھیتی کرنے سے لے کر، چیزیں اگانے سے لے کر، چیزیں لگانے سے لے کر، کرافٹ کرنے سے لے کر، کوئی چیز آپ کو ہر چیز مل جا رہی ہے. یہ سب اس کے بیٹر پارٹس ہے، یہ سب اس کا برائٹر سائڈ ہے، یہ سب اچھائیاں ہیں. مطلب ان اچھائیوں کو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے چونکہ حقیقتیں یاد رکھیں. لیکن وہیں اس کا ایک خطرناک روپ ہے، یاد رکھیے، وہ ہے ایڈکشن والا. تو آج ہم اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کے ایڈوانٹیجز پہ زیادہ باتیں نہیں کریں گے چونکہ وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہر آدمی اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں اٹھا رہا ہے. تو آئیے سوشل میڈیا اور ہم میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج 10 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سوشل میڈیا اور ہم کے اندر. پہلا ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا اور مینٹل ہیلتھ، سمجھ رہا کہ جس کو کہیں گے دماغی یا ذہنی صحت. دوسرا دیکھیں گے ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وقت جو ضائع کیا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ جو ہو رہا ہے، وہ دیکھیں گے. تھرڈ پوائنٹ دیکھیں گے اندر کی جو پیسہ برباد کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. چوتھا ہم دیکھیں گے اندر کی سوشل میڈیا اور نیوڈیٹی، اس کے بارے میں دیکھیں گے. پانچواں پوائنٹ دیکھیں گے ہم شہرت کی لالچ اور نہ ملنے پر اپنے جسم کو، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا. چھٹا ہم دیکھیں گے جسمانی طور پر لوگوں سے دور ہے اور ورچولی لوگوں کے بہت قریب ہے، مطلب حقیقتوں سے دور ہو گئے اور جو ورچوئل چیزیں اس سے نزدیک ہو گئے. اسی طرح ساتواں دیکھیں گے مس انفارمیشن جو یہ سوشل میڈیا سے پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، یاد رکھیے، غلط انفارمیشن جس سے سماجی نقصان ہو رہے ہیں. اسی طرح 8 پوائنٹ دیکھیں گے ہم، یاد رکھیے سائبر بلنگ، مطلب جو پہلے چھیڑ چھاڑ چلتی تھی، راستے چلتے ہوئے چھیڑ دیا، کلاس میں کر دیا، اب یہ سب معاملہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. سائبر بلنگ کہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنا، ستانا، ان کی برائیاں بیان کرنا، غیبتیں کرنا وغیرہ، سائبر بلنگ. اس کے بعد 9 پوائنٹ دیکھیں گے، یاد رکھیے بروکن فیملیز، مطلب جو خاندان برباد ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ دیکھیں گے. اور 10 پوائنٹ دیکھیں گے، یاد رکھیے ہم اس کے معاملے میں، سوشل میڈیا کے معاملے میں جو 10واں پوائنٹ دیکھیں گے وہ ہے مادہ پرستی، جو مٹیریلزم اس نے ہمارے اندر لا کے بھر دیا، یاد رکھیے کوٹ کوٹ کے. چلیے آئیے ہم پہلے نقطے کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا اور مینٹل ہیلتھ. سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ اثر اگر ہوا ہے کسی چیز پر، یاد رکھیے تو انسانی ذہن پر ہوا ہے. اس کے مینٹل کیفیتیں چینج ہو گئی، اس کی مینٹل ہیلتھ کا یاد رکھیے معاملہ الگ ہو گیا. اور اس حد تک ہوا، یاد رکھیے کہ جب تک انٹرنیٹ آن نہیں ہوتا انسان کے اندر سے ایک ول پاور بھی نہیں آ رہا کہ میں کچھ کروں. تو پہلا صبح اٹھتے اس کو کوئی ویڈیو دیکھنا پڑتا جب اس میں جوش آتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے تو آنکھ کھولنے سے پہلے وہ ہاتھ مارتے رہتے فون کہاں ہے، اس کو ڈھونڈتے رہتے. پھر فون کو لے کے ایک آنکھ ایسا کھول کے انٹینسٹی روشنی زیادہ ہوتی نا تو تب وہ آنکھ کھول سکتے پہلی بار. اب ان کا دن کی شروعات تھی، تھوڑا ول پاور آتا اس سے. پھر واٹس ایپ میں سیدھا پہنچ جاتا ہوا اگر بند تھا تو فون کھول کے، اور آتے پہلے گروپس کو براؤز کرتا، آنکھیں کھلی نہیں ابھی پوری اس کی کہ کیا دیکھوں اس کے اندر. پھر ایک گروپ میں جا کے ایک آدھ ویڈیو، ایک آدھ کچھ دیکھے. اچھا آرٹیکل تو پڑھنا بھی نہیں آتا ایک دم صبح صبح، پھر بھی کوشش کرتا کچھ خاص تو نہیں آ گیا، اس کی محنت کر رہا، اور یہاں سے اس کی دن کی شروعات ہو رہی. تو گویا مینٹل ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ آپ دن کی ابتدا بھی اس کے بغیر نہیں کر پا رہے. آپ سمجھے، اس کے دن کا سٹارٹ بھی نہیں ہو رہا اس کے بغیر. مطلب شروعات ہوتے ہی اسی سے آپ نے شروعات کیا، الارم بھی اسی میں لگا تھا، اسی گیجٹ کے اندر، اور پھر آپ نے کھولتے ہی انٹرنیٹ کو کھولا. خالی فون بھی کام کا نہیں ہے آپ کی جب تک سوشل میڈیا نہیں کھولتا. اور اس کے بعد جو پہلا ایپ آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں، جس پہ آپ کی زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہاں جا رہے. تو گویا ول پاور انسانوں کا چلا گیا تھا، خود سے کوئی کرنے کی کوئی وہی نہیں رہی، مطلب اس کی صلاحیت رہی. اور اتنی اس کو ول پاور، مطلب ہر چیز کو موٹیویشن لگ رہا ہے کہ اگر کوئی گھر میں بڑے پانی لاؤ تو بولتے ہیں ایک موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیتا ہوں اس کے لیے، ہاں ماں باپ کی اطاعت، اب جوش آیا چلو پانی لے کے آئیں گے. مطلب ذہنی کیفیت کا یہ حال ہو گیا، اس کو ہر چیز کے لیے اسٹیمولس چاہیے، ایک جھٹکا چاہیے، کچھ تو بھی تو اس کو کام کرنا ہو رہا. مطلب یہ تو حد ہو گئی. ٹھیک ہے، موٹیویشن ہونا، ڈی موٹیویٹ ہو گئے، ڈپریس ہو گئے کسی وجہ سے، حالات سے، ماحول سے، فائنینشیل کنڈیشن سے، بیماریوں سے، سمجھ میں آ رہا. لیکن یہ لیول سوشل میڈیا نے کر دیا کہ آپ کو پورا کیپچر کر لیا اس نے ایک طرح سے، کہ آپ اگر جب تک اس سے شروعات نہیں کریں گے آپ آنکھ بھی نہیں کھول سک رہے. یاد رکھیے یہاں سے مینٹل ہیلتھ کا یاد رکھیے ہو رہا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنے ایڈکٹ ہو گئے لوگ، اتنے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کئی بزرگوں کے تعلق سے میں نے کمپلین سن لی، بچے بول رہے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھ جا رہا، شوگر لیول بڑھ جا رہا. کیوں؟ وہ رات میں بھی سو رہے نہیں، بولے رات میں بھی ایسا ٹو بول کے آواز آئی سوشل میڈیا پہ، کوئی اسٹیٹس پہ کچھ آیا کسی کا، کسی نے کوئی کمنٹ ڈال دیا اس کی پوسٹ پہ، کسی نے کوئی بات لکھ دیا، تو وہ آدھی رات کو اٹھ کر اس کو رسپانس کر کے پھر سو رہا. اچھا چڑچڑاہٹ بھی چالو اس کی، ایسا ہوتا گیا، ایسا کرتے گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ غلط ہو رہا. مطلب کسی نے ایک پوسٹ ڈال دیا، اس کو وہ پوسٹ پسند نہیں، پورے گھر اور خاندان کو جگا دے رہا آدھی رات. یہ کوئی طریقہ ہے ان کا فلاں، مطلب اتنا سیریس لیا جا رہا ہے اس کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھے تو ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں. یاد رکھے
لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے. مطلب ہر چیز کا ایسا ہے کہ کوئی چیز یاد کیوں رکھنے کا ہے, گوگل پہ ڈال لو, سرچ کر لو. کوئی چیز یاد کرنے کا مزاج نہیں. یہ مینٹل ہیلتھ ہماری کیفیت یاد رکھے. مطلب یاد کچھ نہیں کیا جا رہا ہے, ہر چیز کیا کر دی جا رہی ہے, اپن دیکھ لیں گے نا جب وہ کر دیں. یاد رکھیں کریٹیوٹی انسانوں کی پوری ختم ہو گئی, کیونکہ وہ کیا کر رہے, بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج اور انوالو کیے ہوئے. کریٹیوٹی ختم ہو گئی. یاد رکھیں کتنے بچے تھے جو باہر جا کے کھیلتے تھے, جب سے ہینڈ سیٹ گھر میں ہاتھ میں آ گیا کھیلنا چھوڑ دیا انہوں نے. یاد رکھیں صرف گھر میں پڑے ہوئے ہیں, پورا ٹائم گھر میں کچھ تو بھی کر رہے. تو ان کی کریٹیوٹی جو تھی, پہلے لوگ بچے گارڈننگ کرتے تھے, سائیکلنگ کرتے تھے, رننگ اور سوئمنگ کو جاتے تھے. چھٹیوں میں آپ دیکھیں کتنے رش ہوتے تھے. لیکن آج دیکھیے آپ, کسی کو شوق نہیں سوئمنگ کا. ہاں وہ بولیں گے سوئمنگ کا ایک آدھ گیم لگا دے دو, اس میں تیر لیتا ہوں میں تھوڑا سا. ٹھیک, مطلب ریئل سوئمنگ نہیں کرتا ہے مجھے. سائیکلنگ کے لیے میں کوئی ایپ پہ چلا کے بتاتا نا آپ کو, سائیکل کا کوئی ڈائریکٹ کار چلا کے بتاتا نا, مطلب سائیکلنگ کیوں کرنے کا اس میں, تو کوئی شوق نہیں رہا. مطلب ریئل ورلڈ میں جو کریٹیوٹی ان کی تھی سب ختم ہو, اور صرف گھر کے لمٹ میں ہے, گھر کے اندر ہے, اپنے آپ کو بند کر لیا, اس کی پوری کریٹیوٹی ختم ہو گئی. یاد رکھیے کسی نے ایک اچھا ایک پکچر بنایا تھا, میرے پاس آئی تھی وہ, کہ احمد ایک بچہ ہے جو بہت ایکٹیو تھا, وہ کھیلتا تھا, کودتا تھا, لوگوں کی خدمت کرتا تھا, لوگوں سے اچھی بات کرتا تھا, اور اسکول جاتا تھا, آتا تھا, پڑھائی کرتا تھا, اسپورٹس کو جاتا تھا. کسی نے اس کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ دے دیا. تو پہلے پوسٹ میں ایسا ہے کہ وہ کئی ایکٹیویٹی کرتے, چھوٹی چھوٹی فوٹو ہیں, اور آخری پوسٹ میں وہ ایسا کمرے میں پلنگ پہ پڑا ہوا ہے اپنا وہ ہینڈ سیٹ لے کے. کسی نے اس کو ہینڈ سیٹ دیا, مطلب اس کی سارا ایکٹیویزم ختم ہو گیا, وہ صرف کمرے میں پڑے رہ کر بستر میں یہ کام کر سکتا ہے. یہ حال ہے, اور یہ اس کے اتنا ایڈکشن ہو گیا. یاد رکھیے میں نے ایک جگہ, میرے ایک ٹور پر میں گیا تھا یوروپ میں, تو وہاں تو حالت یہ دیکھا کہ بچہ جی نہیں سکتا اس کے بغیر. مطلب اس لیول پر چلے گئے ہو, چونکہ پیرنٹ چاہتے خالی وقت ان کو چاہیے, انہوں نے اسکرین لگا دیا کمرے میں, اسکرین اٹیچ ہے آپ کے انٹرنیٹ سے, اب تم جو کرنا ہے کرتے رہو. تو بچہ کیا کر رہا ہے پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ہے. ایک دن ٹی وی نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے مار بھی سکتا ہے والدین کو کہ ٹی وی کیوں لگایا آج تم نے. اس لیول تک ہو رہا ہے. تو ان کی بچوں کی کریٹیوٹی ختم ہو گئی. کئی بڑے لوگوں کی کریٹیوٹی اور بزنس برباد ہو گئے. کسٹمر سامنے آ کے کھڑا, انہیں کچھ تو بھی دوسرا ہی کام کرتے رہتا, انہیں ریئل پیسے دے رہا ہے, ادھر پتہ نہیں کیا جمع کر رہا ہے کوائنس, یہاں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. یہ میں نے دیکھا, ایک صاحب کو دیکھا ہوں, بڑے مشہور جو ہے وہ تھے, باربر تھے, کٹنگ کرتے تھے حجام. اب حالت یہ ہو کہ دن میں سے 1 سے 2 لوگوں کا کر پاتے, چونکہ دن بھر وہ کچھ تو بھی کھیلتے رہتے. کسٹمر آ رہے, بیٹھو تھوڑی دیر میں کرتا ہوں, بیٹھو تھوڑی دیر کرتا ہوں, پھر خود نے کٹنگ چھوڑ کے 2-4 لوگوں کو رکھ لیا, لوگ ان کو پسند نہیں کرنے لگے. اب ان کا بزنس ختم ہو گیا. ہر آدمی بول رہا ہے تو کیا کر رہا, نہیں بولے وہ اپنے کو جم رہا نہیں اس کی, مطلب ایڈکٹ ہو گیا, اس کا بزنس برباد ہو گیا. کئی جگہ آپ دیکھیں یہ حال ہے, کسٹمر کھڑا ہے اور آپ کہیں میں لگے فون کے اندر لگے ہوئے. کریٹیوٹی ختم ہو گئی, ایڈکشن ہو گیا, میموری پاور ختم ہو گیا, ول پاور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کئی اس کے نقصانات بارے ہم دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کی, ایک مومن کی مینٹل ہیلتھ صحیح ہونا کتنا ضروری ہے. بہت ضروری. یاد رکھیے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی ہو. یاد رکھیے, تو یہ پہلا نقصان ہوا. یاد رکھیے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی, آن لائن چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہیں. کئی بزرگ ایسے رات بھر سو رہے نہیں, لوگ پکڑ کے سنا رہے, حضرت سو جاؤ تم, دن میں تم کو نیند نہیں آتی, لیکن وہ سوشل میڈیا, ایک خبر کیا دوسری خبر کیا تیسری خبر کا چوتھی خبر, مطلب انتہا ہو گئی. رات میں 2-4 بجے تک صرف پڑے ہوئے اس پر. آپ سمجھ رہے, دن بیمار ہو جا رہے, خبریں دے کے بلڈ پریشر ہائی اور لو بھی ہو جا رہا ان کا, کیا فلاں ہو رہا تھا, ایسا ہو جاتا. یہ تو ریئل ورلڈ میں نہیں ہے, سب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. سمجھ آپ بات. تو لہٰذا اس کا بڑا نقصان ہوا. یاد رکھیے, تو پہلا نقصان ہوا, یاد رکھیے مینٹل ہیلتھ. یاد رکھیے لوگوں کی چلے گئی, خاموخواہ ٹینس ہے, خاموخواہ ڈپریس ہے, خاموخواہ فکروں میں لگے ہوئے ہیں, ول پاور ختم ہو گیا, میموری پاور ختم ہو گیا, کچھ نہیں باقی رہا. یاد رکھیں اس کا بڑا نقصان ہے. یاد رکھیں دوسرا نقصان, یاد رکھیں جو سوشل میڈیا اور ہم میں یاد رکھیں ہوا سوشل میڈیا سے ہم لوگوں کو, یہ تھا ٹائم ویسٹ. اتنا وقت کو لوگوں نے ضائع کیا سوشل میڈیا میں, جس کی کوئی انتہا نہیں. اب اس کے نقصانات میں سے چند نقصانات بتا دوں میں آپ کو. یہ میرا اپنی اسٹڈی ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں میں. لاک ڈاؤن شروع ہوا, لاک ڈاؤن تک اچھے خاصے مسلمانوں کو یہ ویب سیریز کیا ہوتی نہیں پتا تھی. ابھی وہ اپنے دنیا میں واقعے میں لگے ہوئے تھے. ایون تھوڑے سے 40+ لوگ, 45+, 50 لوگ, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا زیادہ. واٹس ایپ وغیرہ کے ویڈیو کے لمٹ تک تھے وہ. لاک ڈاؤن لگ گیا. اب لاک ڈاؤن لگتے ہی جو ہے گھر میں کیا کریں گے, تو وہ چالو ہو گیا پلیٹ فارمز, OTT پلیٹ فارمز پہ جانا چالو ہو گئے لوگ. OTT پلیٹ فارمز مطلب جو ہے جس کے اوپر بہت سارے ویڈیوز, ویب سیریز وغیرہ, وہ ایپس ہوتے ہیں, OTT پلیٹ فارمز بولتے ہیں ان کو. یاد رکھیے سوشل میڈیا کے وہ بھی ایک قسم کے وہ ہے. وہاں جانا شروع کر دیا. اب وہاں آ گئی ویب سیریز. مطلب ایک ہوتا تھا سیریز جو ٹی وی پہ آتی ہے آپ کے سیریلز کی شکل میں, لیکن ایک ویب سیریز بھی ہوتا ہے, ویب کے اوپر آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے, اور ان کو پتہ ہے دیکھنے والے رکامے, اپنے کو صرف بتانا ہے اور ان سے لوٹنا ہے. ایڈ دکھا کے بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ, ان کا وقت بھی ضائع کرو. آپ سمجھ رہے نا. جیسا فار ایگزامپل آپ ایک OTT پلیٹ فارم کو پرچیز کرتے ہیں, آپ بول رہے 500 روپے تو مہینہ جاتا ہے,
500 روپے نہیں جاتا ہے, آپ کا وقت بھی جوڑیے اس میں جو آپ لگاتے ہیں. تو اگر روز 2 گھنٹے آپ براؤز کرتے ہیں تو 30 ڈیز میں آپ 60 آورس لگا رہے ہیں. آپ کیا گھنٹے سے کام کرتے ہیں اتنا لگا لیجیے آپ, تو اتنا جاتا ہے اس میں پیسہ. 500 روپے نہیں جاتا صرف مہینے کا یا سال کا, یاد رکھیے. تو وہ آپ سے آپ کا وقت لیتے ہیں اور آپ کے وقت کے بدلے اپنے ایڈز آپ کو بیچتے ہیں, اپنا پروڈکٹ آپ کو بیچ رہے ہیں, آپ کو فتنے اور فساد لگا رہے ہیں. تو بہرحال وہ شروع ہوا. اب جب وہ شروع ہوا تو اب مسلمان تو بہرحال غلط چیز نہیں دیکھ سکتے, فلاں چیز حرام ہے. انہوں نے ترکی ڈرامے دیکھنا چالو کر دیے. یہ سب سے بڑا افیکٹ ہے اس کا. اور جو ترکی ڈرامے چل رہے تو وہ ایسا حال تھا کہ نہارا بھی تو دیکھ رہا اس میں, ٹوائلٹ میں بھی چل رہا, رمضان میں دوپٹہ وپٹہ ڈال کے عورتیں دیکھ رہی, ٹی وی لگی ہو, پورا خاندان پڑا ہوا ہے, کام کچھ ہے ہی نہیں. اور وہاں سے عادت شروع ہوئی OTT پلیٹ فارمز کی, اور وہ ویب سیریز نے تو ایک بڑا غرق کیا. پھر وہاں سے ان کا ٹیسٹ چینج ہونا چالو ہو گیا. ویب سیریز سے جو ہے پھر ورلڈ نمبر 1 ویب سیریز, ورلڈ نمبر 2 ویب سیریز, فلاں ویب سیریز, یہ ویب سیریز, تو فلاں فلاں فلاں. حالت یہ ہو گئی کہ وہ ہر روز ایڈکٹ ہے. جب تک ویب سیریز پہ 1 سے 2 ڈرامے نہیں دیکھتا اس کو سکون نہیں آ رہا ہے. اور ویب سیریز کی حال بھی کیا, ایک سیریز میں نے دیکھا تو 3000 کچھ تو بھی ایپیسوڈ چل رہا ہے اس کا, 3000 اینڈ سم تھنگ. مطلب اگر روز بھی کا ایپیسوڈ دیکھو تو 10 سال تک دیکھ سکتا ہوں اس کو, سمجھ رہے آپ, اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے امت کا. آپ سوچ رہے میرا وقت جا رہا ہے, لیکن آپ سوچئے یہ وقت آپ کتنے کنسٹرکٹیو کاموں میں لگا سکتے ہیں. آپ کوئی کہے کیا اسلام میں تھوڑا بھی انجوائمنٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ فیض بھائی تو حد ہو گئی. نہیں, انجوائمنٹ ایک الگ چیز ہے. آپ ایسی کچھ چیز دیکھیں جس سے آپ کے ذہن کو بھی ایک فرحت ملے, انجوائمنٹ ملے, اور واقعی میں آپ کو ورلڈلی کچھ بینیفٹس بھی ہو اس کے, اور اخروی کو نقصان, آخرت کو نقصان. ایسی چیز دیکھیے نا, یہاں آخرت کا بھی نقصان, دنیا کا بھی نقصان, پیسے کا بھی نقصان ہے. تو ٹائم ویسٹ تو ایسا بلا کا ہوا اس میں جس کی کوئی انتہا نہیں. ٹائم ویسٹ یاد رکھیں اتنا زبردست ہوا, اور وہ سیریز پہ سیریز, بہرحال ویب سیریز چالو ہے. ویب سیریز کے بعد دوسری چیز جس نے یاد رکھی امت مسلمہ کا اور انسانیت کا وقت برباد کیا, وہ ہے گیمنگز. گیمز کا تو ایسا حال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, بہت ہی برا حال. پہلے تو یہ گیمز فری آئے, سب فری آنے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا چیزوں کو بیچنا. پھر جب آپ اس لیول پر پہنچ گئے کہ وہ ایڈکٹ ہو گئے, انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. گیم کے بیچ میں آپ کو اگر یہ چیز ہونا تو 15 روپے کی, فلاں چیز کرنا ہے تو 100 روپے کا ریچارج, فلاں ایکسٹرا گھر ہونا تو اتنے کا ریچارج, ایک بندوق 2 بم ساتھ میں ہونا اس کے تو فلاں اتنے کا ریچارج کرو, اس کو کنٹینیو کرنا اگلے اس میں تو 100 روپے کا ریچارج مارو, فلاں ہے تو یہ کرو. یہ انہوں نے شروع کیا, آپ کو پیسہ کھینچنا شروع کیا. اور میں نے دیکھا ایک صاحب مجھے بتانے لگے, انہوں نے ایک گیم ڈاؤن لوڈ کر لیا اور جوش میں کھیلنے لگے. اب کریڈٹ کارڈ سے لنک ہے آپ کے, اگر آپ نے آلریڈی کارڈ لنک کر دیا ہے آپ کا جو ہے پلے اسٹور سے, تو وہاں کیا ہوتا ہے گوگل اس کو لے لیتا ہے, آپ کی پیمنٹ ڈائریکٹ اس سے کر دیتا ہے. آپ بولیں گے پرچیز, وہ کر دیتا ہے, سمجھ رہا. اور وہ گیم کھیلنا شروع کیا. وہ بتانے لگے وہ گیم میں اتنا مگن ہو گیا, میں نے یہ خریدنے کو چاہا, وہ خریدنا چاہا, فلاں لے لیتا ہوں, تھوڑا یہ کر لیتا ہوں, وہ کرا. 5000 میرے ایک مہینے میں چلے گئے. 10,000 تنخواہ نہیں, 5,000 چلے گئے. آپ سمجھ رہے, ان کا احساس بھی نہیں ہوا. ایک صاحب مجھے بتانے لگے ان کے بچے نے تقریباً 60,000 روپے کے پرچیز کر لیا, ان کا کارڈ لنک تھا. اب یہ جناب سمجھ رہے کچھ تو بھی فلاں بلز تھے, فلاں چیز دی ہوئی ہے, اس کے پیسے کٹ رہے ہیں, 50-60 ہزار روپے کا ان کا بل آ گیا. پتا چلا کیا, تو اس نے گیمز میں کیا کیا پرچیز کر لیا, لائیو پرچیز کر لیا, فلاں کر لیا, اور وہ ایپس کے آتے جا رہے ہیں, پیسہ کٹ گیا, پیسہ کٹ گیا. سٹل لمٹ 2,000 تک تو پوچھتا بھی نہیں, آپ سے معلوم, انفارمیشن نہیں دیتے کارڈ, جنرلی وہ خود کاٹ لیتے ہیں. اس کو ہوتا ہے نا, آپ ایک لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ OTP کی ضرورت نہیں ہے, تو کوئی 500 کرتا ہے, کوئی 1000, کوئی 2000 آپ کر سکتے ہیں لمٹ, تو بس وہ اس میں سے کٹتا جا رہا ہے. ان کے والد کو OTP پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, اور وہ چلا گیا. تو یہ سب ہو رہا ہے. تو ٹائم ویسٹ تو سبحان اللہ ایسا ہو رہا ہے گیمنگ کی شکل میں, OTT پلیٹ فارمز, ویب سیریز یاد رکھیے. اسی طرح یوز لیس ویڈیوز کو براؤز کرنے کی عادت, بس ایسی بس بیٹھے بیٹھے انہیں کیا ڈالا, اس نے کیا کیا, ارے یہ ویڈیو تو اپنے 50 بار دیکھیے, چلو 51 بار دیکھ لیتے, آج 51 بار اس کو دیکھا جا رہا ہے. کنٹینیوس براؤزنگ ہو رہی ہے, یوز لیس ویڈیوز کی براؤزنگ. اگر آپ کے موبائل کے اندر, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اسکرین ٹائم کس کو کتنا دیا, اس کو اگر آپ ڈیلی کا اگر رپورٹ نکالے تو ایک ایوریج انسان 2 گھنٹے سے زیادہ یوز لیس ویڈیوز کو دیکھتا ہے. مطلب 2 منٹ کا یہ دیکھ لیا, 5 منٹ کا وہ دیکھ لیا, 7 منٹ کا یہ دیکھ لیا, 1 منٹ کا یہ دیکھ لیا, 15 منٹ کا یہ دیکھ لیا, سمجھ, ایسا پورا دن لگا لے. 2 آورز کا یوز لیس ویڈیو براؤزنگ, مطلب ایسا ویڈیو جس سے نہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہو, نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہے, نہ بزنس کے لیے کچھ فائدہ ہو, یوز لیس, صرف براؤزنگ کر رہا ہے. اور یہ بالکل کامن ہے, ایسا بیٹھے بیٹھے. اچھا کچھ لوگوں کو تو ایسی عادت ہو جاتی, کچھ بھی چل رہا, مجلس سے انتقال بھی ہوگا تو وہاں بھی چالو ہے ان کا, کوئی اس کو بولتا رہے یہاں تو بھی تھوڑا سا ایسا اسکرین بند نہیں کرتا, اسکرین چالو ایسا الٹا کر دیتا ہو, پھر ایسا دھیرے دھیرے کراس چالو رہتا ہے, اس کیا چل رہا ہے, اس لیول تک ایڈکشن ہے. آپ یہاں تک کہ قبرستانوں میں چلے جائیے, تدفین میں آئے لوگ ہیں لیکن لوگ خبروں کو بھی نہیں سمجھ رہے, خبروں پہ چلتے ہوئے جا رہا ہو, خبروں پہ بیٹھا ہوا ہے اور براؤز کر رہا ہے کچھ تو. اتنا امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنا امپورٹنٹ کچھ. یہ سوشل میڈیا ہے, یہ سوشل میڈیا اور اس کی بربادی. تو وقت ایسا برباد ہوا, یاد رکھیے, جو بڑا اہم تھا, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تعلق سے ترغیب دلائی کہ وقت کو غنیمت جانو,
دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے لیکن اس کی شکر ادا نہیں لاتا جب وہ رہتی ہے، ایک صحت اور ایک خالی وقت. تو خالی وقت بھی برباد ہو رہا ہے، صحت بھی ضائع ہو رہی ہے. آئیے تیسرا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا جو ہوا، یاد رکھیے امپیکٹ وہ ہے پیسے کا ضائع کرنا، منی ویسٹ کرنا. اب یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، مطلب منی ویسٹ کی جا رہی ویب سیریز کو پرچیز کر کے یا دیکھنے کے لیے، پیسے برباد کیے جا رہے آن لائن گیمنگ کے اندر، پیسے برباد کیے جا رہے خامخواہ پرچیز کے اندر. یہ دیکھیے آپ، ایک اس کا بڑا نقصان کیا معلوم آپ کو، یہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ. ابھی کبھی تو بھی شاپنگ کو مہینے پہلے ایک بار جاتے تھے ہسبینڈ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بہن جا رہی یا خاندان کے بڑے ذمہ دار کے ساتھ. ابھی ایسا ہو رہا روز چالو ہے مارکیٹ میں، کیا چل رہا روز، یہ بہت اچھا آ گیا آج، وہ بہت اچھا آ گیا آج. 200 کا تو لے لیتے، 500 کا تو لے لیتے، 400 کا تو لے لیتے. آپ خالی دیکھیے کتنا پیسہ ایسی چیزوں میں آپ ویسٹ کر رہے ہیں جو آپ کبھی استعمال نہیں کرتے. خاص طور سے وہ پروڈکٹ جو دبلا کرنے کے لیے آپ کو بیچے جاتے ہیں. اتنے ہوں گے آپ کے گھر میں، کیا بولیں گے یہ بیلٹ تھا دبلے ہونے کے لیے، یہ کسرت کے لیے تھا، یہ کھانے کے لیے تھا، کوئی ایک چیز بھی کام کی نہیں. معلوم آپ نے خود بھی اس کو استعمال نہیں کیا پوری لائف. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آن لائن ہے لے لیں گے، کارڈ اٹیچ ہے آپ کا اس پیمنٹ ویب سائٹ سے، بس 200 کا تو ہے، 500 کا تو ہے، 20 روپے کا تو ہے، فری آ رہا گھر پہ لا کے ایسی دیتے رہے، مطلب سروس آ رہے، کتنا زبردست، کیا فائدہ. اور اپنا 80 روپے آنے کے چارج بچ جا رہے، 20 روپے کی چیز گھر پہ آ رہی، بٹ وہ آپ کو کیا ایک کے بعد ایک چیز دیتے چلے جا رہے ہیں. تو پیسے کا ویسٹ تو یہ حال ہوا، یاد رکھیے، جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے، اور چاہے وہ منی ویسٹ کی جا رہی گیمبلنگ کی شکل میں، جوئے پورے آن لائن دیکھیے آپ آج کل، گیمنگ کی شکل میں کتنے قسم کے اس میں سے پیسے ڈالے جا رہے ہیں. اسی طرح آن لائن بیٹنگ آ گئی، اس میں بھی انسان پیسے ضائع کر رہا ہے. آن لائن فراڈ انویسٹمنٹ یاد رکھیے، اس میں پیسے انسان ضائع کر رہا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح کئی ایسی چیزیں یاد رکھیے جس میں آپ کا انتھک کمایا ہوا حلال مال آپ صرف ورچوئل ورلڈ پر ضائع کر رہے ہیں. کوئی حقیقی جنگ میں آپ حصہ نہیں لے رہے ہیں، کوئی حقیقی شہر کو آپ بنا نہیں رہے ہیں، کوئی حقیقت میں کسی رانی کو آپ حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی حقیقت میں کسی ملک اور شہر کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ، یہ صرف گیمز میں آپ کو اتنا انوالو اور انگیج کر دے رہے ہیں، آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے، چیزوں کے لیے. سوچیے آپ ایک ایسی چیز کے لیے جس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. چلو کسی انسان کو شوق ہے تو گاڑیوں کو مینٹین کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو بڑا شوق تھا. یہ میں دیکھتا تھا ہر صبح اٹھ کر کپڑا یہاں ڈالا ہوا ہے اور گاڑی کا ٹائر تک صاف کرتا تھا بیٹھ کے، گاڑی کو چمکانے کی عادت تھی. تو بھی سمجھ میں آتا ہے کچھ تو بھی بینیفیشل چیز ہی کر رہا تھا. ایک تو جسمانی کثرت بھی ہوتی تھی اور سواری اچھی رکھتا تھا. اب آج کل نئے شوق ہو گئی، ہینڈ سیٹ میں گیم میں میرا یہ چل رہا ہے، اس کے اسنیپ شاٹ ڈال رہے، میرے گیم میں یہاں تک پہنچ گیا. اس کے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اجر مل گئے، نیکیاں ملی، دنیا میں کیا حاصل ہوا، آخرت کا کیا ملا؟ کچھ نہیں، بس. لیکن وہ سوشل سٹیٹس بن گیا. میں نے یہاں تک سنا، ابھی آج کل تو گیمز کیا چل رہے ہیں مجھے اس کا اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتا، لیکن پہلے سٹارٹ میں گیمز آئے اس میں وہ سکے جمع کرتا تھا، کوائنز بولتے اس کو. فائدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک کوائن جمع کرے، بھاگ رہا تو بس کوائنہ جمع کر رہا ہے ادھر سے ادھر جا کے. سمجھ رہے آپ، ادھر سے بھاگ رہا ادھر کوائن، ادھر سے بھاگ رہا ادھر کوائن جمع کر رہا. تو لوگ اس کا تو ڈالتے تھے جب اس زمانے میں. ہمارا بیٹا 1 لاکھ پہ چل رہا، مجھے لگا ریئل تو نہیں لا رہا 1 لاکھ روپے کہیں سے. نہیں بولے وہ گیم میں 1 لاکھ ہو گئے اس کی. تو اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ ایسا وہ 1 لاکھ گیم میں جانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ایسی خوشی کبھی یہ نہیں ہوئی کہ اس نے 10 آیتیں یاد کر لیا، اب اس کی 10 حدیثیں پوری کمپلیٹ ہو گیا، 40 حدیثیں عربی میں سکھاتے ہیں نا آپ کے، وہ کمپلیٹ. وہ سب خوشی نہیں ہے. یہ گیم میں یہاں تک پہنچ گیا، اتنے کوائنس لے لیا، اتنے لوگوں نے اس گیم کو پسند کیا، اس کا بینیفٹ کیا ہوا؟ ٹائم ویسٹ، منی ویسٹ کے علاوہ مجھے یہ بتائیے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم دیکھ کر یاد رکھیے بہت پیسہ برباد ہو رہا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ آن لائن چیزوں میں جو آپ کو کرتے ہیں، جو آپ کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں، جو آپ کی مینٹالٹی سے کھیلتے ہیں، اور جس طرح سے وہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کے الگوریتم اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ سمجھے نا، آپ کو پکڑ لیتے ہیں. کوئی بھی چیز دنیا میں فری ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی. جب وہ فری ہے تو اس کا مطلب پروڈکٹ آپ ہے. دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. تو اگر انٹرنیٹ آپ کو فری مل رہا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ آپ فری یوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب پروڈکٹ آپ ہے، آپ کو بیچا جا رہا ہے وہاں. اور یہی ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ آپ کو سیل کر رہے ہیں. ابھی حال کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے الگوریتم کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کس لیول تک آپ کی پرائیویسی میں گھس جاتے ہیں. یہ آپ خالی اپنے ہینڈ سیٹ کے بازو بیٹھ کر انگلش میں بات کیجئے کہ مجھے ٹی وی خریدنا ہے، کون سا ٹی وی لوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگلے پل ہینڈ سیٹ کو کھول کے آپ پہلا ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے ٹی وی کا رہیں گا، پہلا ایڈورٹائزمنٹ آئیں گا ٹی وی کا ڈسپلے میں، ٹی وی ڈسکاؤنٹ 50%، ڈسکاؤنٹ 20%، یہ چل رہا ہے. صرف بات کر رہے تھے آپ، ابھی اس نے ریڈ کیا. آپ کو آن لائن پالیسی بولیں گے ہم کوئی چیز سنتے نہیں، آپ کی کچھ نہیں کرتے، بٹ میں کہہ رہا ہوں صرف بات کیجئے. انٹرنیٹ اگر چالو ہے اور پہلا ایڈ دیکھیے آپ کو ٹی وی کا ہی آنے والا ہے، LED اسکرین فلاں، HD QHD فلاں 4K 8K یہ آ جائیں گے. اس کی جب پالیسیز میں جائیں گے تو ان کی پالیسی ہے کہ ہم کوئی ڈیٹا سیو نہیں کرتے آپ کا، کوئی بات آپ کی سنتے نہیں، بٹ وہ ریئلی آپ کے مائک پہ تک یوز کرتے ہیں. معلوم آپ گوگل آپ یوز کرتے ہوں گے، لوکیشن، گوگل لوکیشن میں آپ جا کر کسی اسٹور میں اگر کھڑے ہیں تھوڑی دیر کر کے دیکھیے،
ایک آئس کریم کے پارلر پہ جا کے تھوڑی دیر کھڑے رہیے, اس کے بعد گھر جائیے, پورے ایڈ آئس کریم کے آنا چالو ہو جائیں گے آپ کو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ یہاں کھڑے کے دیکھ رہے تھے اس دکان کو, مطلب آپ فیوچر میں لے سکتے ہیں, پورے ایڈ آئس کریم کی شروع ہو جائیں گے. آئس کریم فلاں, یہ آئس کریم کی دکان, یہاں آئس کریم کی دکان ہے, یہ آئس کریم بہت اچھا ہے, آئس کریم لے لو. یہاں تک کہ یہ ان کے اتنے ٹائپ ہے کہ اس وقت اگر آپ کوئی ہوٹلنگ کا ایپ کھولیں گے جو آپ کو کھانا لا کے دیتا, پہلا ایڈ آپ کو آئس کریم کا ہی آنے والا ہے اس کے اندر, یہ آئس کریم پہ آفر چالو ہے. وہ آپ کو اتنا ریڈ کرتے, اتنا مانیٹر کر, آپ کی حرکات اور سکنات کو مانیٹر کرتے, آپ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کو ان راستوں سے لے جاتے ہیں جن راستوں پر انہوں نے لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے, جو پیسے ان کو پے کرتے ہیں. آپ لوکیشن ڈالی, یہاں سے مجھے وہاں جانا ہے, وہ ایک خاص لوکیشن دیں گا, آپ اگر اس کو چھوڑیں گے تو بولیں گے ادھر سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, چونکہ وہاں وہ آپ کو ایک دکان کا ایڈورٹائزمنٹ کرانا چاہ رہا جو ابھی مال کھلی ہے نہیں, آپ وہاں سے گزریں گے, اس کو دیکھ کے جائیں گے, کل آپ بولیں گے میں آنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو اس لیول تک جا کے مانیٹر کر رہے ہیں, اس لیول تک آپ کی لائف کو انہوں نے کیپچر کر رکھا ہے ادھر. پھر ان کی پالیسیز میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے, لیکن وہ آپ کا پیسہ برباد کر رہے ہیں, اس کے تھرو آپ کا وقت برباد ہوتا ہے, آپ کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہے, اننیسری پروڈکٹس کو آپ کی زندگیوں میں گھسڑ رہے ہیں, یاد رکھیے, آپ کو خاموخواہ لینے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس چیز سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا پہ لے تو آپ بہت سینسیبل یوز کریں, ورنہ یہ آپ کو جو ہے میڈیا ختم کر دیں گے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے, چوتھا یاد رکھیے جو نقصان ہوا, یاد رکھیے سوشل میڈیا, اور ہم ٹاپک دیکھ رہے ہیں, اس کے فائدے تو بہت زیادہ, لیکن فائدوں پہ دیکھ کے کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ وہ تو ہو ہی رہے ہیں. اس کے نقصانات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے, چونکہ انلمیٹڈ نقصان اس نے ہم کو کیے, یاد رکھیے فائدوں کے مقابلے میں, یا ہم نے اس کا نقصان والا پہلو لیا. یاد رکھیے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو جن کو اللہ نے محفوظ رکھا, ایک الگ بات ہے. سوشل میڈیا کا جو فورتھ نقصان ہوا, یاد رکھیے وہ کیا ہوا معلوم آپ کو, بڑا خطرناک تھا دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. وہ تھا نیوڈیٹی کا ایڈکشن, پورنوگرافی کا ایڈکشن, فحش کا ایڈکشن. یہ تو اتنا زیادہ ہے, گوگل کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو 8 سے 11 سال کے بیچ میں براؤز کرتا ہے انٹرنیٹ, اور یہ چیز اس کے سامنے سے کبھی گزری نہ ہو. 8 سال سے لے کر 11 سال کے بیچ کی عمر کے بچے اگر ہے یوز بھی کرتے ہیں, تو ایسا کوئی بچہ بچتا نہیں اگر وہ انٹرنیٹ یوز کرا ہے, سوشل میڈیا. یہ ایڈورٹائزمنٹ, اس قسم کی بری چیزیں, بری تصویریں, بری فلمیں اس کے سامنے آ جاتی ہے, ہٹانے تک بھی کچھ دیر تو رہتی ہے, پھر اس کے بعد کٹ ہوتا ہے. یہ ایک دم کامن ہے. ادھر یہ اس کا بہت ہی خطرناک امپیکٹ ہے. اچھا, لوگوں کا حال یہ کہ بولتے اس پہ بات مت کیجئے, اس کو بولیے مت, یہ چھپانے والی بات ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرا پریشان ہے. اتنے کالز, اتنے لوگوں کے بات چیت کی, بچوں کی کاؤنسلنگ اس معاملے میں کیسے کرے, اس عمر میں فلاں کر لیا, ہم نے تو سوچا نہیں تھا, وہ چیز دیکھنے لگ گیا, فلاں ہے. ایک شریف النفس ماں باپ جن کو پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے, وہ خالی دیکھنے کے بعد ان کی زمین ہی نکل جاتی پیروں کے نیچے سے کہ بچہ یہ کیا کر رہا تھا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ آپ گھر کے اپنا ماحول دیکھ لیجئے, آدھے سر سے پیچھے دوپٹہ گیا تو وہ ماں اور وہ گھر میں بہنیں دوپٹے کو یہاں تک لا رہی ہے, اور وہاں بچے ان کی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس کا بولنا کیا اور ایکشن کیا لینا چاہیے, اس کا یہ کیا ہوگا, ان کو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ حال ہے اس کا, اور یہ اس درجے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں آتی, جس کی کوئی انتہا نہیں. میں ایک سروے پڑھ رہا تھا, ایک جس کو کہے ایک شخص نے اس کے اوپر کافی فیکٹس کے بیسس پر جو ہے کافی اچھا ڈیٹا جمع کیا, اور اس کے اندر میں ان کا ایک سروے تھا جو انہوں نے رپورٹس پیش کی. اس میں ایک رپورٹ میں وہ پیش کر رہے تھے کہ ہندوستان کی صرف ایک ویب سائٹ جو اس قسم کی تصویر اور ویڈیوز ڈالتی ہے جو فحش, جس میں نیوڈیٹی, ننگا پن ہوتا ہے, اس ایک ویب سائٹ کو چند مہینوں میں جب اس کا انوگریشن ہوا 5 بلین ویوز ملے. 5 بلین چند مہینوں میں ایسا انوگریشن ہوا اور چالو ہوا, جو کہ آپ کی بڑی بڑی فلموں کو بھی نہیں ملتے اتنے ویوز. معلوم آپ 5 بلین, دنیا کی آبادی 8 بلین. آپ سمجھ رہے, کچھ مہینوں میں یہ کلکس ملے اس کو, اور اس کی سٹارٹ تھی صرف. اور ایسے نمبر 1 دنیا کے جو ہے وہ الگ ہی ابھی, تو یہ تو ایک ہمارے ملک کی تھی صرف, مطلب پورے دنیا کی آبادی 8 بلین ہے, تو ایک مہینے کے اندر اس کو 5 بلین ویوز ملتے ہیں اس ویب سائٹ پہ صرف. تو باقی سب کو تو چھوٹ چھاٹ کر دیا انہوں نے, بڑے ویب سائٹس کو اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز کو جو اچھی ویڈیوز آپ کو بتا رہے ہیں. یہ حالت ہے اس کا. کون اس کے براؤز کرنے والے لوگ ہیں, یہ ٹریفک کہاں سے پہنچتا ہے یہاں تک, کیسے یہ ہو رہا ہے, کیا امت مسلمہ اس سے بچی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں بچا ہے. آپ نے تو بڑے شوق سے اپنے نونہالوں کو, بچوں کو 3, 4, 5, 10 سال کے شوق سے ایک ہینڈسیٹ دلا دیا, اوپر انٹرنیٹ دے دیا, اور بڑے بہت بھروسہ ہے بچوں پہ, اتنا بھروسہ ہے کہ کچھ بھی غلط کر ہی نہیں سکتے. آپ کا بچہ غلط نہیں کرے گا, میں بھی بول رہا ہوں. وہ غلط چیزیں اس کے سامنے آئیں گی اور وہ اس سے کروائیں گے. پرابلم یہ ہے, آپ سمجھ رہے بات کو؟ اگر صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ شیطان کیا ہے ہم کو معلوم ہے, تو اس سے اگر ہم بچ جاتے تو ایسا نہیں, وہ آ کے بہکاتا ہے, وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اگر شیطان صرف شیطان ہوتا, ہم نے پناہ مانگ لی اللہ میں, تو ہم بچ جاتے. ویسا نہیں ہوتا, وہ کنٹینیوس آپ کو ہر اذان پہ بہکا رہا, ہر نماز سے بہکا رہا, ہر نیکی پہ بہکا رہا, ہر صدقے پہ بہکا رہا, کنٹینیوس آپ کو ہر بار پڑھ کے اس کو دفاع کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے دے دیا بچے کے ہاتھ میں, ابھی معصوم سا بچہ لگ گیا اس کے اندر, اور کیا کیا پھر حالات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا.
مطلب یہ آپ ایسا مت سمجھیے کہ اورنگ آباد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں انٹرنیٹ ہے, چھوٹا سا گاؤں, چھوٹا سا خریج میں ایک گھر بھی اگر جھوپڑی ہے اور انٹرنیٹ اگر وہاں ہے تو فیشن سیم ہے, مینٹالٹی سیم ہے, سوچ سیم ہے, ساری چیزیں ایک کر دیا اس نے. ایک صاحب مجھے بولنے لگے کہ میرے بچے کے بارے میں کچھ چاہتا ہوں, آپ کاؤنسلنگ کرے, فلاں کرے. اس کو بولے انٹرنیٹ پہ اس کی کمائی شروع ہو گئی. بولے تو مجھے اس نے آ کے بولا میرے ابا انٹرنیٹ پہ کمائی ہو رہی ہے, لڑکا ہے انٹرنیٹ پہ کمائی ہو رہی. بولے تو میں خوش ہو گیا, بھائی کیا کمائی کر رہا, کچھ تو بھی حلال کچھ کر رہا ہوں گا انٹرنیٹ پہ. تو اس کو مل رہا بولے $50 گھنٹے سے. کتنا؟ $50. مجھے بولنے لگا کچھ مطلب $50. بھیا انٹرنیٹ پہ ایسے نہیں ملتے, 3,500 روپیہ ہوتا ہے, وہ یہ 4,000 روپے کے قریب ہوتا ہے. کچھ تو بھی بھیانک ہو رہا ہے, آپ دیکھ لو. کچھ بھی نہیں بولے, کچھ بھیانک نہیں اس کے اندر, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بولے بہت ایسی وجہ سے بیٹھ رہا, کچھ تو بھی کر رہا, وہ کر رہا. کیا کرتا تھا معلوم آپ کو؟ وہ انٹرنیٹ پہ جانا ہے, کیمرہ کھلا رہتا تھا انٹرنیٹ کا, صرف شرٹ اتار کے بیٹھے رہنا ہے وہاں سامنے, وہ صرف شرٹ اتار کے بیٹھے رہنا ہے. بولے اس کے پیسے ملتے اس کو. لیکن وہ تصویریں کہاں جاتی ہیں؟ آن لائن کیمرے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ سمجھیے اس چیز کو, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ حلال کمائی کے ذریعے بچے پتہ نہیں کیا کیا فتنے اور فساد کر لے رہے ہیں. لوگ سمجھنے تک تو دنیا ہاتھ سے نکل جا رہی ہے, عزتیں لوٹ جا رہی ہے, بات نہیں بول نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ حالت. تو نیوڈیٹی, یہ تو ایسا اس کا امپیکٹ ہوا کہ خود انٹرنیٹ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ 8 سال سے 11 سال کے بیچ کا بچہ اگر انٹرنیٹ براؤز کرتا ہے تو ایسی ویڈیو, ایسے فلم اس کے سامنے سے آئے بغیر وہ براؤز کر ہی نہیں سکتا. آتا ہی ہے کیونکہ جیسی ہینڈ سیٹ آپ کا لیتا ہے, اور یہ اتنے اسٹرانگ ان کے الگوریتم ہے جتنے ویب سائٹ سوشل نیٹورکنگ کے. آپ دیکھ لیجیے, اگر بچہ یوز کریں گے تو ایڈ بچوں کے آئیں گے, اور بڑا یوز کریں گے تو ایڈ بڑوں کے آئیں گے. ان کو پتا ہے بچہ یوز کر رہا ہے ابھی, کیونکہ وہ جاتے جو چیزیں براؤز کریں گے بچپن نہیں کی ہوں گی, اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ اسی چیز کے آئیں گے, یہ خرید لو, یہ گیم اچھا آ گیا, یہ کھلونا اچھا آ گیا. اور جیسی بڑا آدمی ہاتھ میں لیں گا اور اس کی براؤزنگ ہسٹری الگ ہے, ان کو پتا ہے یہ ٹائم پہ لیتا ہے ایڈز بدل جاتے ہیں. جو چیز فری ہے نا اس کا آپ پروڈکٹ ہے, اس کی وہ پورا یوز کرتے ہیں آپ. اور اسی طرح ہمارے نونہال نسلوں کو یہ بےحائی, بے شرمی, برائی, زنا, سمجھ رہے آپ, اور لمٹ لیس گناہ اس کے اندر یہ ہو رہا ہے, اور یہ عام ہے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے, لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں بولنا نہیں چاہیے. میننگ ہوا تو چلتا, لیکن بولنا نہیں چاہیے. آپ سمجھ, جیسا کوئی بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح سے بھاگ کے نکاح کر رہے ہیں, تو آپ بڑے بولیے مت, ہو رہے ہونے دیجیے. وہ مسئلہ مطلب روکنا بھی ہے لیکن بولنا بھی نہیں, تو آپ بولیے مت. الفاظ کیا ہے, اور یہ چیزیں خود رک جانا نہیں ہو سکتا. یہ ہم کو بہت سیریس قدم لینا پڑیں گے, ہم کو بہت سیریس ہو کہ اپنے اگلی نسلوں کی کیسے سنواریں گے یہ آپ کو طے کرنا ہے. اور ایسا آپ اوپر انٹرنیٹ دیں گے, اس چیز سے آپ کے بچے ممکن نہیں. آپ خود دیکھیں نا, آپ کے سامنے کتنی بار ایسے ایڈ آئیں گے, آپ پریشان ہو گئے ہوں گے. اور وہ 7-8 سیکنڈ تک تو بن بھی نہیں ہوتا ہے وہ, جب تک کہ وہ 8 سیکنڈ کا جو اس کا شروعاتی حصہ پلے نہ کر دے تب تک وہ آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے, صرف چھپا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہو رہا ہے, ہم لوگوں کے بالکل اس پہ نظریں نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے یہ چلتا ہے, یہ چلتا نہیں. یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی نقصان ہے. یاد رکھیے 5ویں چیز جو ہے یاد رکھیے وہی ہے شہرت کی لالچ, اور نام ملنے پر اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانا. سوشل میڈیا کا یہ بڑا مسئلہ ہوا, شہرت کی لالچ. شہرت کا یہ معاملہ ہے کہ میں نے اکاؤنٹ کھول دیا, کتنے فالوورز ہے, کتنے لائکس ہے, کتنے کمنٹس ہے, سب اسی پہ وہ رہتا. اور اتنا لوگ اس کو مطلب اتنا چیریش کرتے کہ اب ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. جیسا بھائی سوشل میڈیا پہ ہم بھی کافی زمانے سے جڑے, مارکیٹ ہے, لوگ آتے ہیں, اچھا اور برا سب بکتا ہے, تو اچھی چیز بھی ڈالنا چاہیے تو ڈال دی. لیکن اتنا وہ ہوتے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں, تو اس میں کوئی ایڈمائریشن نہیں آتا, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن ان کے نزدیک اوف, یہ تو بولے آپ کی سادگی ہے, بولے اس کے باوجود بھی آپ ایسے ہیں.